جناب اسپیکر، ان کی جو اپوزیشن ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اپوزیشن ہے. یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے یہ متفقہ طور کے اوپر پاس کی گئی تھی. یہ موٹیویٹڈ، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے کالے کرتوتوں کے اوپر جو ہے پردہ اٹھے گا. ان کو یہ خطرہ ہے. جوڈیشل کمیشن، کراچی آپریشن اور ضرب عزم، تینوں چیزوں کو آج کے پروگرام میں ہم مکس کریں گے ان ٹاپکس کو. جوڈیشل کمیشن کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر اضافی ووٹوں کے ساتھ ساتھ فارم 15 کی مسنگ کی ایک فہرست بنائی گئی ہے. بڑی عجیب و غریب اس کی کہانی ہے. اس کے بعد آج جوڈیشل کمیشن نے 12 حلقے چنے ہیں خود سے، اور انہوں نے کہا الیکشن کمیشن والوں کو کہ آروز کو بھی بلاؤ، پورا ریکارڈ بھی اس کا سبمٹ کرو. ٹاپ لسٹ پہ دیکھیں، جو پہلے 41 ناموں کی لسٹ ہے میرے پاس اس وقت موبائل کے اندر، اسکرین پہ بھی کوشش کریں گے پروڈیوسر صاحب ڈال دیں. اس میں پی ٹی آئی کے اسد عمر کا ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے اسلام آباد کے، تو ہائیسٹ جو نمبر آف اضافی بیلٹس چھاپے گئے ہیں، اضافی بیلٹس سب سے زیادہ خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں چھپے ہیں اور اس سے نیچے آنا شروع ہو جائیں. تو ان 40-41 حلقوں میں پی ایم ایل این ٹاپ لسٹ پہ ہے پارٹی وائز. جے یو آئی کے بھی ہیں اور اس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے بھی اراکین شامل ہیں. اضافی بیلٹ بھی وہیں پہ ہیں جو ٹاپ بینیفیشریز ہیں، اور اس کے ساتھ مسنگ فارم 15 بھی انہی کے حلقوں کے اندر. اس میں خود خواجہ سعد کا حلقہ ہے، حمزہ شہباز کا حلقہ ہے، اس کے اندر کیپٹن صفدر کا حلقہ ہے، اور بہت سے دیگر نام ہیں ابھی اسکرین کے اوپر آپ کو ڈال کے دیں گے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے خواجہ محمد آصف کی ایک سٹیٹمنٹ سنی. آرمی ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جو تھا اس کو ایکسٹینشن کی گئی. آرڈیننس کی 120 دن کی مدت تھی، اس میں توسیع کی گئی. یہ وہی ہے جس میں وہ جیٹ بلیک کی ٹرم یوز کی تھی آرمی چیف نے کہ ان ٹیررسٹ کو ہم ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے. وہ 120 دن کی مدت ختم ہو رہی تھی، اس کو 120 دن کے لیے مزید اس میں توسیع ہوئی. ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی، اور خواجہ آصف اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ اب ان تک پہنچنے والے ہیں، اس لیے یہ مخالفت کر رہے ہیں. یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی، اس کے اوپر ابھی کوشش کریں گے انہی سے پوچھیں کہ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی. اس سے پہلے ڈی جی رینجرز جنرل بلال اکبر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی کی جو بلیک اکانومی ہے، جو انڈر ورلڈ ہے کراچی کا، وہ 230 ارب سالانہ ہے، جس میں کھالوں سے لے کر زکوٰۃ تک کے اوپر بھتہ وصولی اور زور زبردستی، بندوقوں کے اوپر چھیننا، زمینوں کے لینڈ ٹائٹل وہ جو چینج کرتے ہیں سرکاری زمینوں کے، اس کو چائنا کٹنگ کہتے ہیں، اس کو لے کر اس کے وہ قبضہ کر کے کھا پی جاتے ہیں اور اسے کمرشلائز کروا لیتے ہیں. آج اس کے اوپر سندھ جو بورڈ ہے اس کے کچھ انہوں نے آفیشیل بھی پکڑے، چھاپا مارا ایک بلڈنگ کے اوپر، اور اس کے ہیڈ کے متعلق ریومر یہ ہے کہ شاید وہ کہیں فرار ہو گیا ہے. اس میں ایک بہت بڑے ڈیولپر کا بھی نام آ رہا ہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کے نام آ رہے ہیں. اور ایک فہرست بھی چھپی تھی جس کے اوپر رینجرز نے یہ پوزیشن لی ہے کہ وہ آفیشیلی انہوں نے ایسی کوئی لسٹ سبمٹ نہیں کی، اس لیے میں ان ناموں سے گریز کروں گا پروگرام کے اندر. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شیخ رحیل الاصغر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور اس کے علاوہ سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم سے کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا. یہ لاسٹ پروگرام جو ہم نے ویکینڈ پہ کیا تھا، جوڈیشل کمیشن کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اسد عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ نجم سیٹھی صاحب کی دہرائی. نجم سیٹھی صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، ہمارے سینئر ساتھی ہیں، بڑے ہیں. تو وہ سٹیٹمنٹ کے اوپر اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ بھی ڈالے گا جس اسکرین کے اوپر آپ سب ٹویٹ کر سکتے ہیں. کویسچن ندیم ملک کے اوپر ٹویٹ کریں، ہم اسکرین کے اوپر لائیو ڈالیں گے. اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ ہم پروگرام کر رہے تھے تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ٹویٹس ان کو بھی میں مینشن کر رہا تھا. اسد عمر صاحب نے یہ پوزیشن لی کہ یہ سٹیٹمنٹ نجم سیٹھی صاحب نے جوڈیشل کمیشن میں بیان کی، میں اس کو دہرا رہا ہوں. اس کے اوپر منیب فاروق جو ان کے ساتھی اینکر ہیں انہوں نے بھی، اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی بہت سی ٹویٹس کی. وہ سٹیٹمنٹ ان کے اپنے پروگرام کا ایک کلپ ہے جو میں یہاں آپ کو سنوانا چاہوں گا. میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، سنوائیے گا پروڈیوسر صاحب کیا کہا نجم سیٹھی صاحب. اور فائنلی یقین کریں کہ 7 days before the elections جو پاور تھا وہ ایسے بالکل گراؤنڈ پہ آیا ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اب اگر میں نے کچھ فیصلے کرنے تو انہوں نے فالو بھی نہیں کرنا. اور بہت سے سیکرٹریز آلریڈی ان کو سمجھ آ گئی تھی جس طریقے سے پولنگ کے ریزلٹس یا وہ آ چکے تھے، تو they were already reporting to. جی یہ کافی ہے اتنا ہی. یہ پورا پروگرام کا جب کلپ پلے کر کے دیکھیں تو نجم صاحب سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ جب میں چیف منسٹر بنا تو میری پاور یوں تھی، بالکل ایسے ہی جیسچر تھا ان کا. پھر انہوں نے کہا کہ 15 دن پہلے جو تھا نا بس ایسے تو کر کے جیسے کوئی پنکچر ہو جاتا ہے نا، اس طرح میری پاور ہو گئی تھی. ایز اٹ از انہوں نے جیسچر دیا. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ کا باقی کا حصہ ہے جو کنکلوڈنگ ریمارکس میں نے سنائے ہیں. اس میں نہ کچھ ایڈ کرتا ہوں نہ اس میں کچھ کم کرتا ہوں. جو بھی اس کے اوپر آپ خود نجم صاحب بھی اس پہ کوئی ریئیکشن دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. میں ابھی ان کی سٹیٹمنٹ اسکرین کے اوپر ایز اٹ از پلے کروں گا اور دکھاؤں گا. آپ کی طرف آ جاتے ہیں رحیل اصغر صاحب.
آپ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, آپ کے ٹاپک سے شروع کرتے ہیں. آرمی ایکٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا, MQM کی جانب سے رد عمل آیا, ریزن؟ ریزن کیا ہونا ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً اپنے معاملات, خیالات, اپنے اظہار, اپنے افکار بدلتے رہتے ہیں. کبھی فوج کی تعریفیں کرتے ہیں, اس کو آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں, پورا ملک ان کے حوالے کرنے کی باتیں کرتے ہیں. کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پہ, کوئی بندہ پکڑا گیا یا کوئی نام آ گیا بیچ میں, کوئی معاملات ایسے الجھ گئے تو پھر ہم ریٹریٹ کر دیتے ہیں. ہونا اصل پہ یہ چاہیے ملک صاحب کہ بندے کو یکسو ہونا چاہیے, ایک فیصلہ کر لے کہ آپ نے کون سے راستے پہ چلنا ہے. یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم یہ فوج جو ہے ہماری بہت ہی بڑی دشمن ہے, ہماری نہیں ہے یہ فوج کسی اور جگہ کی ہے, یا تو پھر یہ کہہ دیجئے. یا پھر آپ مان لیجئے کہ یہ فوج ہے, اس کو کام کرنے دیں جس سے آپ کام لینا چاہتے ہیں. کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ درست کر دیں, سب کچھ درست کر دیں. کبھی آپ جب آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن شروع ہوا تو اس میں سب سے بڑا انپٹ جو تھا وہ MQM کا تھا. MQM بہت زیادہ راضی تھی اس بات پہ, بہت ساری جماعتیں اس میں راضی تھیں کہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ بالکل درست تھا کہ بہت ہو لیا اس ملک کے ساتھ. جو جیٹ بلیک کی ٹرم تھی اور اس کی وہ کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہو اور دہشت گردی میں ملوث ہو, یہ MQM کے اصرار کے بعد اس میں انسرٹ کی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, اس کے بعد اب چونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ الفاظ بڑا خراب کرتے ہیں کبھی کبھی. میں اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جس سے سعید غنی کی دل آزاری ہوتی ہے تو سعید غنی ریئیکٹ کرے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو میرے خیال میں وہ گفتگو وہیں پہ ختم ہو جائے گی. اب یہ جو ابھی آپ خواجہ آصف صاحب کا بیان شروع میں جو آپ نے دکھایا وہ ایک طرف سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے, دوسری طرف سے سیالکوٹ کا ذکر ہو. بس سیالکوٹ کا کیوں ذکر کر؟ سیالکوٹ میں ایک آدمی تھوڑی رہتا ہے کوئی جس کا نام خواجہ آصف ہے. سیالکوٹ تو میں بھی سیالکوٹ کا ہوں, تو اس میں ذرا تھوڑا سا پھر وہ غلط. سعید غنی صاحب تھوڑا سا میں جو آپ بڑے فخر سے ابھی سیٹھی صاحب کی بات چلا رہے تھے نا, یہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ چیف منسٹر بنے, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, چیف منسٹر سوچ بھی نہیں سکتے اور چیف منسٹر بن گئے, اور جب 10-15 دن رہ جاتے ہیں کس کا دل کرتا ہے جانے کو, تو اس لیے وہ کہتے ہیں ڈیفیوز ہو گئی میری. وہ یہ چاہتے ہوں گے, میں ادھر مذاق کر رہا ہوں, وہ تو چاہتے ہوں گے کہ یہ نہ ہی ہو الیکشن, آگے چلے, میں چیف منسٹر بنا. یہ ہوتا ہے, یہ ایک ہیومن نیچر ہے. یا دوبارہ ایسے موقع آ جائے. سعید غنی صاحب 230 ارب, فرحت اللہ بابر صاحب نے تو آج روڑا لگا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو انکمپیٹنس ہے, اگر 230 ارب کی بلیک اکانومی اور آپ سٹیٹمنٹ سے ہمیں بتا رہے ہیں, آپ کو کس نے روکا؟ آپ پکڑ کیوں نہیں لیتے جا کے ان سارے لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں؟ نام بتائیے ہمیں. کیا پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے؟ اس کے بعد پرائم منسٹر کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے, ڈار صاحب بھی تھے. دیکھیں, ایک تو یہ جب اسٹیٹمنٹ آئی تو یہ میڈیا پر اس طرح آیا جیسے کوئی انوکھی اور نئی چیز آ گئی لوگوں کے سامنے. کم از کم میرے لیے اور شاید آپ کے لیے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کراچی جب بھی ڈسکس ہوتا ہے, کراچی کے مافیاز کا تذکرہ ضرور آتا ہے. جب آپ مافیاز کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں جن کا تذکرہ DG صاحب نے کیا ہے اپنی اس رپورٹ کے اندر. لیکن بدقسمتی سے اس رپورٹ سے جو تاثر لیا گیا وہ یہ تھا کہ شاید یہ کوئی سندھ گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی جب سے آئی ہے اس کے بعد یہ سارا کام شروع ہوا ہے. اور آپ کافی عرصے سے آئے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ میں ذرا آپ گھوم پھر میں آ جاتے ہیں. میں مانتا ہوں نا, یہ مسکرا رہے ہیں شعر. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ان مافیاز کی سزا یا ان کے پروان چڑھانے کی یا ان کو پالنے پوسنے کی سزا ہے تو ہم اپنے حصے کی سزا کے لیے تیار ہیں. لیکن پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حصے کی سزا تو بھگت لیں, لیکن جنہوں نے اس کو بنایا ہو, جنہوں نے ان کو پالا ہو, پوسا ہو, اتنا بڑا ایک مونسٹر بنایا ہو. یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس کا نام آپ لے دیجئے. جنرل مشرف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور ان اداروں کی طرف کر رہا ہوں جن کی آج رپورٹیں آئی ہیں. میری بات سنیں نا, لینڈ ڈیولپر کا ذکر ہو رہا ہے, وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہے, پکڑے نا. دیکھیں جی, میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی جماعت کے دل سے بہت قریب ہے آج کل. اگر کوئی بھی ہے, دیکھیں کوئی ایسا آدمی جس نے کرائم کیا ہے, جس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے, تو میں کم از کم اس کو سپورٹ نہیں کروں گا, بلکہ شاید ہماری پارٹی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں اس کی بنیادی آپ کو وجہ بتاؤں. جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو یا سندھ حکومت کو کوئی اچھا نام نہیں ملا ہے اور نہ ہی ملے گا.
لیکن جو غلط فہمی اور غلط تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس پر بات کرتا ہوں. میرے خیال میں وہ تاثر آپ کی سندھ حکومت کی جو ریئیکشن تھا اس کی بنا پہ ہے. ریئیکشن تو میرا بھی کمیٹی کے ایک ہفتے کے بعد آپ لوگوں نے ایکٹ نہیں کیا. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں پوری تفصیل سامنے رکھ دی گئی. اگر ندیم ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ جو بابر صاحب نے بات کہی تھی وہ اتنی غلط بھی نہیں تھی. اگر آئی جی سندھ آئے چیف منسٹر کے پاس اور سی ایم صاحب کو یہ بتائے کہ آپ کے صوبے میں یہ جرائم ہو رہے ہیں، تو سی ایم صاحب کو کرنا کیا چاہیے؟ ایپیکس کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا. میں تو سیدھی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا انسٹیٹیوشنل فورم ہے. ایک بنیادی چیز ندیم ملک صاحب جو سمجھنے کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے، لیکن بطور سیاسی جماعت یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ جا کے جرائم ختم کروائیں. اس حکومت میری بات پوری سن لیں. اس حکومت کے ماتحت بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے یہ ہوم منسٹری کس کے پاس ہے؟ جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. ہوم منسٹر نے بھی خود نہیں کرنا ہوتا. وزارت داخلہ کس کے پاس؟ ہوم منسٹر نے بھی خود نہیں کرنا ہوتا. وزارت داخلہ نے آرڈر جاری کیا؟ ایک سیکنڈ، یا ہولڈ بیک کیا؟ میری بات سنیں. ہم اس وقت قصوروار ہیں کہ اگر ہم نے پولیس کو یا رینجرز کو یا کسی اور ادارے کو یہ کہا ہو کہ سعید غنی جو یہ جرم کر رہا ہے نا، اس پر آنکھ بند کر لو، یا اس نے جو یہ کام کیا ہے نا اس کو پکڑنا مت، اس کو چھوڑ دو. پھر تو ہم ہیں نا مجرم اس کے. لیکن اگر ہم دیکھیں یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، اربن ٹیررزم آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے. تھوڑا سا میں گزارش کروں آپ کو، یعنی کسی حد تک درست کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں ندیم صاحب، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بے بس ہوتے ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہوتی کچھ چیزیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، جیسے مثال دی سعید غنی نے کہ جی آئی جی سندھ اگر آتا ہے چیف منسٹر کے پاس اور آ کہتا ہے یہ جرائم ہو رہے ہیں، اس وقت تو آئی جی بے بس ہوتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آئی جی بے بس ہوتا ہے کہ آئی جی کو ایسے لوگ پکڑنے سے خائف ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا تعلق حکومت کے ساتھ یا کہیں کسی اور پاورفل، اس میں حکومتی سرکردہ لوگوں کے نام آ رہے تھے جو لینڈ گریبنگ میں کہا جاتا تھا پروٹیکشن دے رہے ہیں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا. اور انہوں نے کہا یہ کہ یہ 230 ارب روپیہ جو ہے یہ ٹیرر فائنانس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. بہت ملک صاحب میں آپ کو گزارش کروں، اس میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو میرے خیال میں آگے چل کے شاید میں وہ زمانہ نہ دیکھوں، لیکن اگر آپ نے مطلب آپ سے مراد یہ ہے جس قسم کی ڈسکشنز آپ کرتے ہیں کہ وہ جس طرح کے آج بیانات آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ادھر سے بھی آ رہے، تو خدا نہ خواستہ اگر اس پروسیس کو، اس جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کو نظر نہ لگی کسی کی، تو یہ وقت آئے گا. آپ کو اندیشہ لگتا ہے نظر لگنے کا؟ جس قسم کے ہم گفتگو کرتے ہیں اور احتیاط نہیں برتتے اور کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ تو پھر اس کا نتیجہ تو نکلتا ہے. ویسے مجھے اس طرح کے ایکسیڈنٹ کا اندیشہ کم لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ دونوں آپ فریقین کو، آپ سیاسی بھی اور فوجی بھی، ان دونوں کو کچھ معاملات کے اوپر یوں یکجان ہونا پڑے گا، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ نہ ہوئے، اس لیے کہ میں آپ کو گزارش کروں، 2-3 چیزیں بہت سیریس آپ کو تھنک اوور کرنی چاہیے. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لوگ بڑے خوش تھے، گورنمنٹ بڑی خوش تھی، بہت سارے ادارے بہت خوش تھے کہ جب چائنا نے آپ کو یہ جو آپ کے سامنے رکھا، تو میں اس دن پہلے دن میں نے کہا تھا کہ آپ کو بہت محتاط ہونا ہے. یہ آپ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ آپ بڑے آسانی سے یہ سارا کچھ کر گزریں گے اور وہ آپ کے جو ارد گرد بیٹھے ہیں وہ آپ کو دیکھتے گے اور خوش ہوں گے. کوئی نہیں خوش ہوگا آپ سے، کیونکہ آپ لوگوں کو تباہ کرنے کے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے جو مستقبل ہے اس کو برباد کرنے جا رہے ہیں. میں لوگوں کی مراد یہ ان ممالک کی بات کروں جن کا انٹرسٹ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، کے اندر جو اپنے انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. تو آج آپ دیکھ لیجئے وہی آپ کے سامنے حالات ہیں. اب آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے، ہر کسی کو میں کہہ رہا ہوں. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، اس میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں اس میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں اس میں MKM کی بات کر رہا ہوں. اگر تو آپ کو اس ملک کے ساتھ پیار ہے تو آپ کو تھوڑا محتاط ہونا چاہیے. بریک لے لیں جس نقطے بریک لے لیں، بریک لیتے ہیں تو اس کے بعد اور اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سعید غنی صاحب ایک چیز فرمائیے گا، یہ جو مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت کراچی آپریشن کا، اس میں جو تفصیلات رینجرز نے ڈالی، اس سے پہلے ایپیکس کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ مجھے جو صاحب ایک میٹنگ کے اندر موجود تھے ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا. بہت سی تفصیلات انہوں نے بتائیں اور میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ یہ پریس ریلیز کیوں آئی، کیونکہ عام طور پر یہ چیزیں پبلک نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا اس کے بعد سندھ حکومت اس کے اوپر بیٹھ گئی تھی، ایکٹ نہیں تھی کر رہی. آج کراچی میں ہوا ہے، وہ بندے پکڑ لیے انہوں نے. وہ سندھ آپ کا وہ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے کیا، وہ بلڈر جو وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کا ہیڈ بھی کہیں سے بھاگ گیا. وہ شاید ایک وہ ہے اور ایک کوئی اور بھی دیکھا، منظور کیا نام ہے جو ان کا، منظور قادر، وہ کہیں چلے گئے، مجھے پتہ نہیں اس کا.
تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ 1200 پلاٹس ہیں جن کی چائنا کٹنگ ہو گئی ہے, یا کیا ہو گیا, وہ کہانی کیا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ ایک لائنز ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے, ایک تو شاید اس کے دفتر پہ انہوں نے ریڈ کیا ہے, ایک جو ہے وہ کہ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہاں کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ جو 1200 پلاٹ والا اسٹوری وہ وہاں کی ہے, لیکن دیکھیں میں سندھ بلڈنگ والے صاحب بھاگے, مجھے نہیں پتا وہ منظور کاکا یا سم تھنگ, میرا ان سے اتنا رابطہ رہتا نہیں تو مجھے پتا نہیں. رابطہ کن کا رہتا ہے؟ آپ کا نہیں رہتا, جن کا واسطہ ہوگا ان کا رہتا ہوگا. یہ ان سب باتوں پہ رویلس کے ساتھ مسکرا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ رپورٹیں ہیں. میں تھوڑی سی اس پہ بتاتا ہوں. دیکھیں, اگر یہ بات درست بھی ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں کچھ طے ہوا تھا اور سندھ گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا, لیکن تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کو ایکشن کے لیے تیار کرنا تھا تو جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا وہ میرا خیال ہے کہ درست پھر بھی نہیں ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ راستہ درست تھا. کیا ہوتا راستہ اس کے لیے؟ ایپیکس کمیٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی میٹنگیں کوئی 6 مہینے بعد ہوتی ہیں, وہ ریگولرلی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چیف منسٹر صاحب کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے ہوں گے. یہ ایشو جو تھا, اگر ڈی جی رینجر ان سے ملنا, بختر بند گاڑیوں کا ایشو تھا, یہ کنٹینیوسلی کوئی تیسری کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا. میں ذرا تھوڑا سا گزارش کر دوں. اچھا میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر لوں آپ کی اجازت سے. میری رائے ہے, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لندن سے ہمارے ساتھ, آپ بات پوری کر لیجیے. ایک آدھ جملہ کہہ دوں تو پھر اسلام اور دین پہ گفتگو. دیکھیں ایک آدھ جملہ میں کہہ دوں. دیکھیں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے نا, جو بات آپ نے پہلے کہی کہ ہمیں بالکل اکٹھے ہو کے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے, یہ بڑی بدنصیبی ہے. جو مطلب میں بات کر رہا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ یہ رینجرز ٹھیک نہیں کر رہی ہے اور پولیس ہماری ٹھیک کرتی ہے اور سندھ گورنمنٹ ٹھیک کرتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں کرتا ہے. اس وقت ہمیں اپنی چھوٹی موٹی خامیوں پر پردہ ڈال کے جو ہمارا بڑا دشمن ہے ہمیں اس کے ساتھ لڑنا چاہیے. آپ کو اکٹھے رہنا چاہیے, بالکل اکٹھے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. اگر اس وقت سول اور ملٹری کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو دہشت گردوں کو. میں بالکل آپ سے 100% اطاعت کرتا ہوں اور میں اس چیز کا بڑا حامی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس وقت ان چیزوں میں پڑیں گے کہ جی وہ ڈی جی رینجر نے یہ کہہ دیا تو میرا منہ ادھر ہو جائے گا, ڈی جی رینجر کہ جی کیونکہ سندھ گورنمنٹ ایکشن نہیں کیا تو اس کا منہ ادھر ہو جائے گا, یہ کام چلے گا نہیں. اچھا میں دوبارہ اس ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا 17 جون قریب آ گئی ہے, کچھ اس درمیان میں پنجاب حکومت کی جانب سے وہ FIR کٹنا, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا اندراج ہونا, اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ندیم ملک صاحب, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو آپ کو بھی معلوم ہو جاتا, ہمیں بھی اور ساری دنیا کو, سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک GIT ایسی بنائی جو صرف قاتلوں پر مشتمل ہے یا قاتلوں کے نمائندگان پر مشتمل ہے اور قاتلوں کے افسران پر مشتمل ہے, جس کو ہم نے روز اول سے کہہ دیا تھا کہ GIT کا ایک افسر بھی ہم پنجاب پولیس سے نہیں چاہتے, باہر کے صوبے سے بنائی جائے. وہ آپ کا اپنا ملک ہے, دوسرے صوبے بھی پاکستان کا حصہ ہیں. ہمارا الزام ہے, اگر آپ خود کو مجرم نہیں سمجھتے, قتل کا ذمہ دار نہیں سمجھتے, تو الزام تو ہے, FIR تو ہے. جب FIR کٹ جائے تو اس کو قانونی طور پہ ملزم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے, تو ملزم مجرم بعد میں ڈکلیئر ہوں گے چلو, لیکن ملزم خود تفتیش کرنے بیٹھیں اور آپ کو انصاف فراہم کرنے بیٹھیں, یہ پوری دنیا میں کہیں روایت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ یہ ہوا کہ جسٹس باقر کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک اور کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے سب کو کلیئر کر دیا, اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت لاء منسٹر ہیں اور توقیر شاہ پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ اس عرصے میں پاکستان نہیں ہیں, تو آر یو ہیپی ود دس سچویشن؟ نہیں ملک صاحب, ہرگز کون ایک شخص جس کے اندر ایک رتی کے برابر بھی ضمیر زندہ ہے اور ایمان زندہ ہے, وہ اس سچویشن سے کبھی مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتا. یعنی توقیر شاہ نامزد ملزم ہیں, اور توقیر شاہ وہ شخص ہیں جو شہباز شریف صاحب کو 9 بجے ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق, ہماری سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ہمارے نقطہ نظر سے تو وہ ساری رات واقف ہیں اور ان ٹچ رہے ہیں بالکل, مگر چونکہ اب رات بھر وہ ان ٹچ رہے, اس کی شہادت کوئی نہیں ہوتی نا ظاہر کسی کے پاس, تو ان کی اپنی دی ہوئی شہادت بیان حلفی کہ 9 بجے مجھے توقیر شاہ نے اطلاع کی کہ ماڈل ٹاؤن میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو جس شخص نے اطلاع کی, جو شخص رابطہ اور واسطہ بنا, اور جن کے ذریعے وزیر اعلیٰ صاحب شہباز شریف صاحب ان ٹچ رہے, اور ان کے بقول انہیں آگاہ ہونے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد شہادتیں ہوئی ہیں, اس سے پہلے ایک شہادت بھی نہیں ہوئی تھی. تو ان کو وہ جو نامزد ملزم ہیں ان کو سفیر بنا دیں, سوئٹزرلینڈ بھیج دیں, اور کسی دوسرے کو وزیر بنا دیں, اور نہ IG معطل ہو, نہ DIG معطل ہو, نہ SSPs معطل ہوں, نہ SHO معطل ہوں, بلکہ ان کی ترقیاں ہوں,
وہ جاب انجوائے کریں اور انہی قاتلوں کے افسران پہ مشتمل سو کال JIT بنے، خود حکومت میں بیٹھیں اور کہیں کہ آ کے بیانات دیں. کوئی قاتلوں کو بیان دینے جاتا ہے؟ یہ ظلم کی انتہا ہے اور انصاف کا ایک ایسا قتل ہے جو کسی تیسری دنیا کے عدل اور انصاف اور جمہوریت سے محروم ملک میں بھی جس کی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ شہباز شریف صاحب کی ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ، آپ کی رہائش گاہ سے جہاں یہ واقعہ ہوا اس سے زیادہ دور نہیں تھی منہاج سے، آپ ان کی رہائش گاہ کے سامنے اس وقت دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے، انصاف مل جاتا؟ ندیم ملک صاحب آپ کو معلوم ہے ہم نے دہشت گردی کا طریقہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے دہشت گردی کی ہے. ریاستی دھرنا تو آپ نے ڈی چوک میں بھی دیا تھا، اس کو پھر کیا کہیں گے آپ؟ وہ دہشت گردی نہیں کی، ہم نے بندوقیں نہیں اٹھائیں. اسمبلی ہال میں تو یہی چاہوں گا، آپ برا نہیں مانیے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے اوپر لاہور میں شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر بیٹھنا چاہیے تھا کہ آپ مجھے انصاف. ہم قانون کی جنگ لڑیں گے، ہم قانون کی جنگ لڑیں گے اور ان کو موقع نہیں دیں گے کہ یہ اتنے قاتل ہیں کہ جنہوں نے بعد ازاں ڈسکے میں بھی ان کے تھانے دار نے قتل کر دیا، کوئی اسلام آباد میں بھی قتل کر دیا. مجھے نہیں زیادہ تفصیلات معلوم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ 14 آدمی اور مار ڈالیں. ان کو اپنا جھوٹا اقتدار بچانے کے لیے اگر کئی 100 بندے قتل کرنے پڑے تو اس سے بھی گریز کرنے. آپ کا ارادہ ہے پاکستان آ کے اس کیس کو پرسو کرنے کا؟ جی ہمارا تو پرسو ہو رہا ہے جی، ہم تو ہمارے وکلا میں آ بھی رہا ہوں خود کب تشریف لائیں گے؟ پرسو کریں گے اور آخری لمحے تک قانون کی جنگ لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب خود آپ کب پاکستان تشریف لائیں گے؟ میں اسی جون میں انشاءاللہ. میرے ابھی میڈیکل چیک اپس ہو رہے ہیں. ابھی جب آپ کا پہلا ٹیلی فون آیا نا اس انٹرویو میں گفتگو کے لیے تو میں اس وقت ہاسپٹل میں ہی بیٹھا تھا. مجھے بتایا پروڈیوسر صاحب نے، میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بتایا مجھے کہ آپ کا چیک اپ ہو رہا ہے، میں شکر گزار ہوں. ہو چکے تھے اور کارڈیالوجسٹ چیک اپ کرنے والا تھا جس 2 منٹ کے بعد. تو آپ اسی جون میں، یہ جو رواں مہینہ ہے، اسی مہینے آپ پاکستان واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ. میرے 2-4 ٹیسٹ ابھی اور ہیں اور آج کی رپورٹس کے نتیجے میں کچھ 1-2 ٹیسٹ اور فکس ہو گئے ہیں، مگر وہ انہی دنوں میں کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اسی جون کے مہینے کے خاتمے سے پہلے آ رہا ہوں انشاءاللہ. چلیے اللہ آپ کو صحت یابی دے اور واپس ضرور آئیے اور اس کیس کو ضرور پرسو کریے. ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، پاکستان کے شہری کریں گے. ندیم ملک صاحب شہداء کے خون سے کبھی غداری نہیں ہو سکتی. جو غداری کرے گا ان کے خون سے دھوکہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کرے گا اور جہنم کا ایندھن بنائے گا. ہم ان کے خون سے آخری دم تک وفاداری کرتے ہوئے جنگ لڑیں گے، قانون کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ فیصلے میں دیر تو ہو جاتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا، عدل ملے گا انشاءاللہ اور اپنے انتقام تک ظالم پہنچیں گے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ اس پہ عمل دینا چاہیں گے شہر صاحب؟ بڑا جلدی. ابھی آپ نے گفتگو سنی جن شخصیات کو یہ قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے برسہ برس گزارے. میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا. میں وہی اب میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی. بڑے میاں صاحب خدمت کی اور خدمت کروائی اور مفت نہیں کی، معاوضے پہ. بندے کو تھوڑا سا اخلاقی طور پہ، جو میں نے پہلے بات کی تھی، کوئی الفاظ بہتر. اور آپ تو بہت بڑے فلاسفر ہیں، دین اور اسلام اور مذہب پہ آپ اتنی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور اس پہ فلسفہ اپنا پیش کرتے ہیں، تو اس میں کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جس کا ایک احسان ہو وہ احسان کم از کم یاد رکھنا چاہیے. اب آپ اس پہ آ جائیے، یہ کافی میرے خیال میں ان کے لیے. اب اس پہ آ جائیے. اب انویسٹیگیشن، ایک انویسٹیگیشن ٹیم پڑی، آپ نے اس پہ اپنا نو کانفیڈنس کیا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو آپ بدلیں اور اس میں سب لوگوں کو شامل کریں. جسٹس باقر کی رپورٹ کے اوپر نو کانفیڈنس پنجاب حکومت نے دیا، جو آپ ہی کی اپنی بنائی ہوئی کمیشن. میں کمیشن ختم ہو گیا، آپ نے نو کانفیڈنس میں عرض کر رہا ہوں نا. آگے چلیے آپ. اس کے بعد ایک اور ٹیم بنی انویسٹیگیشن، جس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے بلوچستان، جن کے متعلق میں نہیں کہتا، میں نے تو کبھی آج تک میں نے ویسے ان کے ساتھ کبھی میری ملاقات بھی نہیں، اور میں نے سنا آپ کے میڈیا سے کہ انتہائی اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے آنیسٹ اسٹیٹ مان. ایک بات اس میں آئی ایس سی شامل تھی، آئی بی شامل تھی، سب اس میں شامل تھی جنہوں نے یہ رپورٹ کی. اور اس کے بعد جو ایس پی صاحبان اس میں انوالو پائے گئے ان کو سزا تجویز کی گئی، سزا دی گئی، اور ان کو اس وقت وہ سروس میں نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو گرفتار ہیں 14 لوگوں کو مارنے کے جرم میں؟ میں آج کر رہا ہوں باہر چلے گئے، یہاں سے نکل کے باہر. اس میں بھی آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف سڑکوں پہ دکھایا. ہر چیز میں آپ انسینٹ نہیں بن سکتے. You have to accept the responsibility. جیسے میں سندھ حکومت کو کہہ رہا ہوں، یہ پنجاب میں کر رہا ہوں، لیکن آپ بھی تو کچھ کریے نا. آپ بھی کچھ اپنے میں تو چاہتا ہوں لوگوں کو. آپ نے ابھی کہا کہ ہم دہشت گردی نہیں کرنا چاہتے. آپ نے پی ٹی وی
قبضہ کیا, آپ نے پارلیمنٹ جو ایک مقدس ایک عوام ہے اس پہ آپ نے کیا. کیس کو پرسو کرے, آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا پرچہ درج کیا ہوا ہے, عمران خان کے خلاف بھی کیا ہوا ہے, ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف بھی کیا ہوا ہے, اسد عمر کے خلاف, یہ سارے لوگوں کے خلاف ہے. فکر نہ کریں, عدالت میں دیر ہوتی ہے, انصاف ہوتا ضرور. ماڈل ٹاؤن کا بھی انصاف ہونا چاہیے اور پی ٹی وی کے حملے کا بالکل ہوگا. اگر ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ ملوث ہیں ان پہ بالکل ہوگا. پی ٹی وی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تھا, دونوں کا انصاف ہونا چاہیے نا, چاہے وہ آپ ہوں چاہے سعید غنی ہوں, ہونا چاہیے. لیکن ہوگا بریک سے واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سعید غنی صاحب دوبارہ کراچی میں آ جائیں. ڈاکٹر طاہر القادری کی تو ہم نے کہانی سن لی, وہ سارا پروونشل گورنمنٹ کو الزام دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں پروونشل میرا خیال ہے وہ ماڈل ٹاؤن پہ تو زیادتی کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو متاثر فریق ہوتا ہے اس کے اطمینان کے لیے جس طرح کی وہ تحقیقات چاہتے ہیں ویسی ہونی چاہیے تھی. ویسے اصول اس میں یہ تھا کہ پہلے سی ایم صاحب ایز اے میٹرو پرنسپل ڈے ون سے, اب شاید اس کا وقت گزر گیا, 1 سال گزر گیا, لیکن ڈے ون سے انہیں اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے تو وہ 2-3 ماہ میں انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی, تو بڑا وہ کروا دیتے, جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو سزا دے دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ بھی مطمئن ہو جاتے. جن کے بیچارے جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے وارث بھی تھوڑے مطمئن ہو جاتے. لیکن اب وہ کہانی گزر گئی ہے, 1 سال چلا گیا, وہ اسٹیپ ڈاؤن تو ہو ہی نہیں سکتا. کام تو انہوں نے اپنے پاس سے گزار دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب شاید عدالتوں میں جائیں گے, ان کے جو لواحقین ہیں بیچارے, اللہ کرے لواحقین کو وہاں سے. ویسے ایک وقت تھا جب افتخار چودھری, میں وہ مثال دے دیتا ہوں, کئی لوگ برا مان جاتے ہیں, ٹیکا اوڈو والے وہ کیس پہ بھی انہوں نے سو موٹو لے لیا تھا, تو یہاں 14 بندے تھے تو پاکستانی شہری. دیکھیں نا, ہم جو بات کہتے ہیں کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں اور ہم اس معاملے میں بڑے بد نصیب رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو بھی پروڈیوسر صاحب ملائیے گا ساتھ. میں مطلب ہم اس لیے بد نصیب رہے ہیں کہ وحیدہ شاہ ایک تھپڑ مار دے تو پورا الیکشن فارغ, وہاں سرفراز شاہ ایک بے گناہ بچہ اگر رینجرز کے ہاتھوں مارا جائے تو آئی جی فارغ. یہاں پنجاب میں جو کچھ یہ کرتے رہے, 14 آدمی مار دیں, نہ کوئی آئی جی کو پوچھتا ہے, نہ پنجاب کو پوچھتا ہے, نہ کسی کو پوچھتا ہے. یہاں سندھ ہائی کورٹ کے باہر 11 کرمنلز پکڑ لیے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم. ہر کام میں ان کا تعلق ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب آج وہ لسٹ آئی ہے, وہ جو فارم 15 مسنگ ہے اور اضافی بیلٹ پیپرز ان حلقوں میں چھپے ہیں, تو وہ نام کوئی 40-45 نام ہے میرے پاس, وہ آپس میں میچ کریں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب کہانی ہے. وہیں پہ فارم 15 بھی مسنگ ہے, وہیں اضافی بیلٹ پیپر بھی سب سے زیادہ انہی حلقوں کے اندر ہے. تو جوڈیشل کمیشن نے آج اس کے اوپر کچھ ریکارڈ طلب کیا ہے, وضاحت کر دیں وہ کیا چیز ہے؟ ملک صاحب, جوڈیشل کمیشن میں ہم نے اس کا ذکر کیا, پیزارا صاحب نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت تک جو معلومات سامنے آئی ہیں تقریباً پاکستان کے 40% پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں فارم 15 سرے سے ہیں ہی نہیں, پولنگ بیگ سے دستیاب نہیں ہوئے. اور کتنے حلقوں کا انہوں نے آر اوز کو اور ریکارڈ کو طلب کیا جوڈیشل کمیشن نے؟ جی, جوڈیشل کمیشن نے ان کی گفتگو سن کر ایک بریک کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا, از خود فیصلہ کیا, انہوں نے آپ فیصلہ کیا اور انہوں نے 22 حلقوں کے آر اوز کو, جن کو انہوں نے خود کیا, انہوں نے طلب کیا ہے اور انہوں نے بلایا ہے اور وہ ان سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ پیزارا صاحب کا موقف یہ تھا کہ آپ اگر الیکشن کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فارم 14 اور فارم 15 کا جو لنکیج ہے اس کو آپ ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے, ایک کو دوسرے سے جوڑنا ہوگا اور تبھی آپ کو صورتحال آپ کے سامنے واضح ہوگی. اچھا تو انہوں نے اب ان 22 آر اوز کو طلب کر لیا ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. یہ جوڈیشل کمیشن لگتا یہ ہے کہ ڈیسائسو فیز جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے, جہاں حتمی طور پر وہ رائے ڈیٹرمن کرے گا ریگولرٹیز کی نوعیت کیا ہے یا اس کی ریمیڈیز کیا ہے, اس کی طرف چلے جائے گا. خواجہ محمد آصف صاحب وزیر دفاع اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, آپ نے وہ ایک بڑا دھانسو قسم کا بیان جاری کیا تھا, کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو, وہ گریس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کا تسلسل جاری ہے. آج آپ نے پھر ایک دھانسو قسم کا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. وہ آپ آج کل بڑے ہائی سپرٹس میں, آج کیوں ضرورت پیش آئی؟ نہیں, میں ندیم, ایک بل ہے آرمی ایکٹ کی جو میں ترمیم کا بل جو تھا, اس میں اس کا 120 دن جو ہے ایکسپائر ہو رہے ہیں 25 جون کو. میں نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے ایک ریزولوشن موو کیا. وہ بل آلریڈی پارلیمنٹ میں آ چکا ہے, یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا, لیکن پارلیمنٹ نے اس کو ایکٹ میں ابھی کنورٹ نہیں کیا.
اس لیے اس کی جو ہے اگر کل پارلیمنٹ اس کو کنورٹ کر دیتی ہے، اب تو بجٹ اجلاس ہے، لیجسلیشن نہیں ہو رہی، لیکن کل کنورٹ کر دیتی ہے تو ہماری آرڈیننس ایکسٹینڈ کرنے کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دس واز دا اونلی پرابلم. اس کے اوپر ایم کیو ایم نے جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا، حالانکہ وہ روزانہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بولتے ہیں. لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت انڈیکیٹو ہے. آپ نے کہا کہ قانون کا ہاتھ آپ تک پہنچ چکا ہے یا پہنچنے والا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے پچھلے 25 سال میں جو ہے یہ ایم کیو ایم والے وہاں پہ امام مسجد رہے ہیں، کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ ملک صاحب آپ بتائیں. جو ڈی جی رینجرز کی رپورٹ ہے، اگر میں اس کو اور آپ کے بیان کو ساتھ ملا لوں تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کچھ کرنے کے موڈ میں. نہیں ملک صاحب چھوڑیں کرنے میں، مجھے آپ یہ بتائیں یہ امام مسجد ہی کرتے رہے ہیں پچھلے 25 سال میں وہاں پہ؟ سر یہ تو آپ ہر اقتدار میں ہی شامل رہے ہیں. صبح بیان دیتے ہیں، دوپہر کو زور نہیں ٹپن دیں تو معافیا منگنے شروع کر دیں، فجر ویلے بیان دیں. دس از ٹپکل سیالکوٹ. تو خواجہ صاحب لیکن ایک چیز بتا دیں مجھے، یہ تو خیر آرمی ایکٹ کی ایکسٹینشن یہ اس مجبوری تھی. نہیں میں نے ٹپکل سیالکوٹ نہیں ہونا تو میں نے ٹپکل کراچی ہونا ہے. میں سیالکوٹ کا رہنے والا، میں سیالکوٹ نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ میں بھی سیالکوٹ کا خواجہ صاحب، فکر نہ کرو. اور نہیں تو اسی طرح تو نہروں پار رہتے تھے جام کے رہتے انہوں نے ناروال بھیجو جی، انہوں نے سیالکوٹ تو دور رکھو انہوں نے. اچھا مجھے خواجہ صاحب میں بھی پنجابی چی سوال پوچھنا شروع ہو جانا ہے. یہ دس دیو کہ ڈی جی رینجرز کی ایک رپورٹ آئی سی، وہ اتنے بھی میں ڈی جی رینجرز جو ہیں وہ رینجرز کے وہاں پہ سب سے بڑے افسر ہیں، ان کا ایک کانٹیکسٹ ہمارا ایک ہی ہے، لیکن وہ جو ہیں ان کی جو سلسلہ ہے کام کا، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک اپنا ہے. وہ جو یونیفارم میں میں بصیرت ایک پارلیمنٹیرین بات کر رہا ہوں، میں بصیرت ایک سیاسی ورکر بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں پچھلے 25 سال میں کون سی حکومت ہے جس کا یہ اقتدار کا حصہ نہیں رہے؟ سب کے ساتھ رہے، بشمول نون لیگ سب کے ساتھ رہے. ہمارے 2 دفعہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہوتی ہیں یہ درست بات ہے. میں تسلیم کرتا ہوں، میں انگریزی کا محاورہ بھی they have been sleeping with everybody in power. ایک چیز خواجہ آصف صاحب آپ سے پوچھوں، آپ کے بھی اینڈ پہ یہ کیا مسٹیک تھی کہ آپ نے ایم کیو ایم سے شراکت اقتدار کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو وہ ہے لیجسلیشن جو آئی ہے، یا جو ابھی آپ میں ایک چینل پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ہے وہ بریفنگ آ رہی تھی، وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، آئی بی اوز جو وہاں پہ ہوئے ہیں کراچی میں جو ہوئے ہیں، جو جس طرح وہاں پہ سفورہ گوٹ والا واقعہ جو ہے 2-3 دن میں اس کے ملزمان پکڑے گئے ہیں، وہاں پہ جس طرح بھتہ خوری میں جو ہے کمی واقعہ ہوئی ہے، یہ قانون کے آپریٹو ہونے سے بھی ہوئی ہے. یہ لوگ قانون کے آپریٹو ہونے سے ڈرتے ہیں. آپ نے مسٹیکس کا ذکر کیا نا، آپ نے مسٹیکس کا ذکر کیا، کیا یہ نون لیگ کے اینڈ کے اوپر بھی ایک غلطی تھی کہ آپ نے ایم کیو ایم سے 2 دفعہ شراکت اقتدار کی؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، نون لیگ نے جو ہے وہ سیلویشن آرمی نہیں رہی. نون لیگ جو ہے وہ جو ہے ایک سیاسی جماعت تھی، انہوں نے جو ہے غلطیاں بھی کی ہیں. ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق بھی حاصل کیا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. جس طرح میاں نواز شریف نے پچھلے 2 سال جو ہے تحمل سے حکومت کی ہے، بردباری سے حکومت کی ہے. دوبارہ موقع ملا تو ایم کیو ایم سے شریک اقتدار ہو جائیں گے؟ میری بات سنیں، مجھے ذرا موقع دینا. میں بولنے والے تجھے منہ بلایا رہے گا تو آپ ہی میں بولی جاؤ. یہ جس طرح میاں نواز شریف نے مفاہمت کے ساتھ جو ہے ہر نیشنل ایشو کے ساتھ اوپر جو ہے اے پی سی بلا کے کنسنسس کریٹ کیا ہے، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے، یا ملٹری ایکشن کا ضرب عضب کا جو تھا آغاز تھا، ہر چیز پہ کنسنسس کریٹ کیا ہے ہم نے. اس پہ سر ایم کیو ایم سے دوبارہ شراکت اقتدار کریں گے یا نہیں؟ لاسٹ کوسچن سر، آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. دیکھو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو اس وقت جس طرح کا ایم کیو ایم کا، جب تک وہ ایک پیورلی سیاسی جماعت نہیں بن جاتے، جس طرح ایک سیاسی جماعت کو ہونا چاہیے، جس طرح نون لیگ ہے یا جس طرح اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، میرا خیال ہے کہ جب تک وہ اپنی بعض ایکٹیویٹیز کو خیر آباد نہیں کہہ سکتے، اپنے پرانے رشتے ناطے نہیں توڑ دیتے، یہ صبح کچھ کہنا شام کو معافی مانگنا، اس قسم کے رویے ختم کر دیں،
آپ ایک سیاسی نیشنل سیاسی جماعت بجائے اس کے کہ ایک ایتھنک جماعت بن کے ایک لسانی جماعت بن کے مہاجر جو ہیں میرے سیالکوٹ سے زیادہ کسی کے اور جو مہاجر نہیں ہیں جموں کے مہاجر ہیں جو اکتوبر 1947 میں 1 لاکھ شہادتیں لے کے آئے تھے. سر ٹائم ختم ہو گیا. تب تک 1 لاکھ شہادتیں لے کے آئے تھے دے کے آئے تھے ادھر جو ہے. یہ تو کراچی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, میں انالیسس کروں نا تو بڑا کچھ باہر نکلے گا. رہنا نہیں چاہتا. یہ سارے جو جلندھر اور لدھیانے کے یہ لوگ مہاجر ہیں جنہوں نے آگ اور خون کا دریا عبور کیا. وہ اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے, وہ پاکستانی کہتے ہیں ان کو اپنے آپ. جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک شراکت اقدار نہیں کریں گے. میری ذاتی رائے ہے, میری پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ میری پارٹی کا معاملہ ہے, میری ذاتی رائے. خواجہ محمد آصف صاحب وزیر دفاع بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں سے معذرت چاہتا ہوں, میں نے خواجہ آصف صاحب سے بیان پورا کروانے کے لیے آپ کا ٹائم کھا لیا تھوڑا سا. سعید غنی صاحب, روہیل اصغر صاحب بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کا بھی شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.